Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are starting chapter number 2, ninth class chemistry, structure of atoms. Students, structure of atoms जो चैप्टर है इसमें हम एटम के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उन तमाम थ्योरीज़ और एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिनके ज़रिए पता चला कि एटम का स्ट्रक्चर किस किस्म का है, उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आइसोटोप्स, यानी कि उससे रिलेटेड जो एटम से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। हम जब स्टार्ट कर रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन, आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं हमने, इंट्रोडक्शन एंड थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये बिल्कुल शुरू की थ्योरीज़ हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स हुए और किस तरीके से जो है वो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में मालूम हुआ। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगी पहले आपको समझा देती हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम उनको भी कवर करेंगे। फिर मैं वो भी आपको बताऊंगी ताकि आप साथ ही साथ उनकी तैयारी करें और याद करें उनको। तो आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने लगे ना, इनमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टूडेंट्स, एटम का जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, उससे ड्राइव किया गया है और वो लैटिन वर्ड है एटोमोस। एटोमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल, एक ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो और ज़्यादा तकसीम ना हो सके, अपने से सिंपलेस्ट पार्टिकल में वो तब्दील ना हो सके, इनडिविजिबल हो, जो कि तकसीम नहीं हो सकता और ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, उसको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। तो उस चीज़ को या उस पार्टिकल को हम कहते हैं एटोमोस, यानी कि वो वर्ड है लैटिन वर्ड एटोमोस, उसका मतलब है इनडिविजिबल। तो वहीं से ये वर्ड निकला एटम। इस वर्ड को इस्तेमाल जो सबसे पहले किया वो एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस ने ये कहा था, वो क्योंकि वो एक फिलोसोफर था, वो कोई साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन उसने जो है ना फिलॉसफी के मुताबिक उसने कहा कि जितना भी मैटर है ना, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैटर है, वो उसको अगर हम तोड़ते जाएंगे तो आखिरकार वो एक ऐसे छोटे पार्टिकल में आ जाएगा या एक ऐसा छोटा पार्टिकल हमें मिलेगा जो और ज़्यादा टूट नहीं सकेगा, उससे ज़्यादा वो इंडिविजिबल होगा, उससे ज़्यादा वो तकसीम नहीं हो सकेगा। तो तब उसने कहा कि ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो उसको जो है ना, उसने वर्ड उन पार्टिकल को जो कि और ज़्यादा वो इंडिविजिबल है, वो और ज़्यादा सिंपलेस्ट पार्टिकल में टूट नहीं सकता, तकसीम नहीं हो सकता, तो उसने कहा कि वो एटम है। अच्छा, अब जब ये उसने ना पहला जो कॉन्सेप्ट दे दिया था कि एटम क्या चीज़ है, जितना भी मैटर है वो एटम से बना हुआ है, वो इंडिविजिबल है, वो और ज़्यादा नहीं टूट सकता है। तो उसके ऊपर फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तो 19th सेंचुरी में सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने पहली एटॉमिक थ्योरी दी थी, यानी कि एटम से रिलेटेड उन्होंने जो है पॉइंट्स बताए थे, जिनको हम डिटेल में नेक्स्ट अभी हम पढ़ने लगे हैं। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुख्तलिफ और साइंटिस्ट थे, मुख्तलिफ उन्होंने जो जैसे कि गोल्डस्टाइन है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, इनमें से कुछ के एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़ने हैं यहाँ पे। उन सब ने ना मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स करके उसके बाद जो है ना एटम के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। और फिर उन्होंने कहा कि एटम जो है वो ख़ुद भी, हालांकि वो बहुत छोटा पार्टिकल है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर भी और छोटे पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सब जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो उनके बारे में भी हम, उनकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो ये जो पहला टॉपिक है, जो पहला ये जो हिस्सा है इंट्रोडक्शन, इसमें से एमसीक्यूज़ बन के आते हैं। आपने ये इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनके एमसीक्यूज़ को जो है ना अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 2 लाइंस हैं, इसके बाद ये कि एटोमोस वर्ड
کون سی لینگویج کا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ والا جو ہے نا لائن آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے. اس کے علاوہ جو تھرڈ لائن ہے اس کو بھی آپ نے تھرڈ سینٹینس جو ہے اس کا وہ بھی انڈر لائن کیجیے کہ جو ہے نا کس نے جو اٹامک تھیوری دی تھی، پہلی اٹامک تھیوری، وہ جان ڈالٹن تھا. تو ان کو آپ نے انڈر لائن کیجیے ایم سی کیوز کے حوالے سے. نیکسٹ ٹاپک از تھیوریز اینڈ ایکسپیریمنٹس ریلیٹڈ ٹو اسٹرکچر آف ایٹم. یعنی کہ یہ ہم نے نا اس ٹاپک میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ کون سی تھیوریز تھیں جو کہ نا ایٹم کے بارے میں اس کی ڈسکس کر رہی تھی کہ ایٹم کس ٹائپ کا ہے، اور یہاں پہ جو ہے ان کے ایکسپیریمنٹس کو ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. پھر تو سب سے پہلے جو تھیوری ہے وہ ہے ڈالٹنز اٹامک تھیوری، کیونکہ وہی جو پہلی جو تھیوری تھی فرسٹ اٹامک تھیوری وہ کیا تھی، اسے ہم کہتے ہیں ڈالٹنز اٹامک تھیوری. اکارڈنگ ٹو ڈالٹنز اٹامک تھیوری، ایٹم از انڈیویزیبل ہارڈ ڈینس اسفیئر. اسفیئر کیا چیز ہوتی ہے؟ اسفیئر ہوتی ہے جیسے ایک بال ہوتی ہے نا، کہ وہ چاروں طرف سے راؤنڈ ہوتی ہے، راؤنڈ بال کی ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں اسفیئر. تو ڈالٹن نے یہ بات کہی کہ ایٹم پہلا اس نے جو اس کا جو پوسٹولیٹ تھا، پہلا پوائنٹ اس نے کہا تھا کہ ایٹم کیسا ہے، ایٹم انڈیویزیبل ہے اور زیادہ اسمالر پارٹیکل میں کنورٹ نہیں ہو سکتا، بالکل ہارڈ ہے اور اسفیئر ہے. اسفیئر یعنی کہ بال کی طرح کا ہے، راؤنڈ ہے فل. ٹھیک ہے. سیکنڈ اس کا جو پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے ایٹمز آف دا سیم ایلیمنٹ آر الائک. ایک ایلیمنٹ کے جتنے بھی ایٹمز ہوں گے وہ بالکل ایک جیسے ہوں گے، ہر لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے. فار ایگزامپل آئرن کے جتنے بھی ایٹمز ہوں گے وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوں گے. ہائیڈروجن کے جتنے بھی ایٹمز ہوں گے سارے کے سارے ایک جیسے ہوں گے. آکسیجن کے جتنے بھی ایٹمز ہوں گے وہ سارے کے سارے آپس میں ایک جیسے ہوں گے. تو یہ بات اس نے کہی کہ سیم ایلیمنٹ، ایٹمز آف دا سیم ایلیمنٹ آر سیم، آر الائک ان آل پراپرٹیز. ان کا شیپ، ان کا اسٹرکچر یا ان کے جو بھی ہیں وہ ہر چیز جو ہے نا، ان کی سائز وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ ایک جیسی ہوگی. ٹھیک ہے. تھرڈ پوائنٹ آف ڈالٹنز اٹامک تھیوری، دے کمبائن ان ڈفرینٹ ویز ٹو فارم کمپاؤنڈس. یہ اس کا تیسرا پوسٹولیٹ ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ جو ایٹمز ہیں ان کی کیا پراپرٹی ہے کہ جب وہ آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو کمبائن ہو کے پھر وہ کمپاؤنڈز بناتے ہیں، اور وہ کمبائن ہوتے ہیں مختلف طریقوں کے ذریعے. وہ مختلف طریقوں سے وہ آپس میں کمبائن ہوتے ہیں. صحیح ہے. فار ایگزامپل سوڈیم کا ایٹم، کلورین کا ایٹم آپس میں کمبائن ہوتا ہے، سوڈیم کلورائڈ کا کمپاؤنڈ بنا لیتا ہے. اسی طریقے سے کاربن ڈائی آکسائڈ میں کیا ہوتا ہے کہ کاربن کا ایک ایٹم اور 2 آکسیجن کے ایٹمز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا کمپاؤنڈ بنا لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ ڈفرینٹ طریقوں سے ایٹمز آپس میں جوائن ہوتے ہیں اور کمبائن ہوتے ہیں اور پھر وہ کمپاؤنڈز بناتے ہیں. تو یہ پوسٹولیٹس ہیں ڈالٹن اٹامک تھیوری کے، جو 3 پوسٹولیٹس ہیں. یہ اس کی بالکل بیسک تھیوری تھی جس میں سے کچھ باتیں اس کی بالکل ٹھیک تھیں، لیکن نئی ریسرچ کے اوپر جب بعد میں جو نئی ریسرچ ہوئی تو اس میں سے کچھ باتیں جو تھیں ان میں ڈفرینس بھی تھا، ڈسکریپنسی بھی تھی. اور مختلف ایکسپیریمنٹس کے بعد جو ہے وہ ایٹمز کے اسٹرکچر کے اوپر دیکھا گیا. تو پھر یہ دیکھا گیا کہ اس میں کچھ جو ہے نا جو ایٹم کا اسٹرکچر ہے اس کے اندر ایٹم انڈیویزیبل نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی کچھ پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں. صحیح ہے. ایٹم کے اندر بھی پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم سب اٹامک پارٹیکلز کہتے ہیں، جیسے کہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران وغیرہ. تو 1886 میں گولڈسٹائن نے پروٹونز کو ڈسکور کیا تھا. اور پروٹونز کیسے ہیں؟ ایسے پارٹیکلز ہیں جن کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے. اسی طریقے سے 1897 میں جے جے تھامسن نے ایٹم کے اندر نیگیٹیولی چارج پارٹیکلز بھی فائنڈ آؤٹ کیے اور ان کو اس نے الیکٹرانز کا نام دیا. اس نے کہا یہ الیکٹرانز ہیں. جب پروٹونز اور الیکٹرانز فائنڈ آؤٹ ہو گئے تو اس کی اب آپ کو پتہ ہے کہ پروٹونز ہیں پازیٹیولی چارج، الیکٹرانز ہیں نیگیٹیولی چارج، اور ایٹم جو ہوتا ہے وہ خود بالکل نیوٹرل ہوتا ہے. تو اگر وہ نیوٹرل ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے پروٹونز ہیں اتنے ہی الیکٹرانز ہوں گے، اور ایٹمز کے اندر وہ موجود ہیں.
تو اس کی بنا پہ نا پھر کئی تھیوریز دی گئیں کہ ایٹم کے اندر یہ پارٹیکلز کس طرح موجود ہیں، ایٹم کا اسٹرکچر کیسا ہوگا. تو اس کی بنا پر ایک جو بالکل شروع میں، اور بہت ساری تھیوریز دی گئی تھیں لیکن یہاں پہ آپ کے سلیبس میں ایک ہی تھیوری یہاں پہ دی گئی ہے، وہ ہے پلم پڈنگ تھیوری. یہ تھیوری دی تھی تھامسن نے، پلم پڈنگ تھیوری. اب اس نے یہ تھیوری کیا دی تھی؟ اس نے یہ کہا تھا کہ ایٹم ایکچولی کیسا ہے، بالکل سالڈ اسفیئر کی طرح ہے، اور وہ ٹوٹلی پازیٹیولی چارجڈ ہے، پروٹون سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو نیگیٹیولی چارج پارٹیکلز یعنی الیکٹرانز جو ہیں نا، وہ کہیں کہیں پہ امبیڈڈ ہیں، اسٹک ہیں، اس کے اندر دھسے ہوئے ہیں وہ جو نیگیٹیولی چارج پارٹیکلز ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ایک پڈنگ کے اندر پلمز موجود ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگ کوئی جو ہے میٹھا کھاتے ہیں، کوئی فار ایگزامپل آپ جو ہے کوئی مٹھائی کھاتے ہیں، اب وہ مٹھائی کے اندر جو نٹس وغیرہ اس میں ہوتے ہیں نا موجود، اس کے اندر امبیڈڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں پہ جو ہے نا پستے وغیرہ اس کے اندر ہیں، جیسے کوئی کھیر ہے، کھیر کے اندر پستے وغیرہ موجود ہیں اس کے اندر. تو وہ بالکل اسی طریقے سے اس نے کہا کہ پڈنگ کے اندر جیسے پلمز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، ایسے ہی بالکل ایٹم جو ہے نا وہ خود پازیٹیولی چارجڈ ہے، اور اس کے اندر جو نیگیٹیولی چارج پارٹیکلز الیکٹرانز جو ہیں نا وہ پلمز کی طرح اس کے اندر امبیڈڈ ہیں، اسٹک ہوئے میں ہیں. اسی وجہ سے اس کی اس تھیوری کو پلم پڈنگ تھیوری کہا جاتا ہے. اب آپ نے اس ٹاپک میں سے کیا چیز یاد کرنی ہے؟ پہلا پیراگراف، پہلے پیراگراف میں ڈالٹنز اٹامک تھیوری آپ نے وہاں پہ ہیڈنگ ڈالنی ہے پہلے پیراگراف کے اوپر، اور اس کے آپ نے 3 پوسٹولیٹس لکھنے ہیں. نمبر 1 پوسٹولیٹ ہوگا اکارڈنگ ٹو ڈالٹن این ایٹم از این انڈیویزیبل ہارڈ ڈینس اسفیئر. سیکنڈ پوائنٹ لکھیں گے آپ ایٹمز آف دا سیم ایلیمنٹ آر الائک. تھرڈ پوائنٹ لکھیں گے دے کمبائن ان ڈفرینٹ ویز ٹو فارم کمپاؤنڈس. تو یہ ہو گئی ڈالٹنز اٹامک تھیوری. یہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے. سیکنڈ پیراگراف میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں کہ کس نے پروٹون جو ہے نا وہ ڈسکور کیا، ہو ڈسکورڈ پروٹون. آپ کو پتہ ہونا چاہیے گولڈسٹائن. اسی طریقے سے یہ ایم سی کیو ایسے بھی آ سکتا ہے وین گولڈسٹائن ڈسکورڈ پروٹونس، تو آپ کو وہ ایئر یاد ہونا چاہیے، 1886. سملرلی ان 1886 گولڈسٹائن ڈسکور ڈیش، فار ایگزامپل اس طریقے سے ایم سی کیوز آ جائے تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گولڈسٹائن نے پروٹون کیا. اسی طریقے سے اس میں جو ہے نا یہ جو سیکنڈ پیراگراف ہے یہ آپ نے ایم سی کیوز کے حوالے سے یاد کرنا ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے الیکٹرانس کا کہ کس نے اس کو جو ہے نا فائنڈ آؤٹ کیا تھا، وہ کیا تھا جے جے تھامسن نے کیا تھا، 1897 میں کیا تھا. اور تیسرا ایک شارٹ کوسچن جو بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر پیپر میں آتا ہے، وہ ہے کہ واٹ از پلم پڈنگ تھیوری. تو آپ نے اس کو واٹ از پلم پڈنگ تھیوری کا جواب جو ہے وہ کہاں سے لکھنا ہے؟ اس پیراگراف میں لاسٹ سے 4th لائن تھامسن پٹ فورتھ ہز پلم پڈنگ تھیوری، یہاں سے اسٹارٹ کریں گے آپ، اور جہاں پہ یہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے وہاں تک آپ اس کو لکھ لیں گے. یہ آپ نے آج یہ جو ہے نا چیزیں آپ نے یاد بھی کر لینی ہیں، اور اس لیکچر کو آپ دوبارہ سے سن لیجئے تاکہ اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے.